بسم الله الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت پہلی آسمانی کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا کے احوال، پیدائش کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکات، اور اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل و بے مثال زندگی، اور اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ نے کتاب و سنت کی باتیں سماعت کی ہیں۔ سیرت جو ہے اس کو منایا نہیں جاتا، سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، اس کا تہوار نہیں ہوتا، سیرت کو اپنایا جاتا ہے۔ اب سیرت جو ہے اس کا پیغام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جو پیغام ہے، اس حوالے سے میں نے چند باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی، اور آج کے خطبہ جمعہ میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کے اندر ہمارے لیے کیا عملی پیغام ہے، چند باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کی جائیں گی۔ دین اسلام وہ دین ہے، دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک مکمل رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ واحد دین ہے، بالوں کو بنانے سے لے کر جوتا پہننے تک ساری آرائش، زیبائش، حسن و جمال میں انسانوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کی مکمل رہنمائی کی ہے۔
حضرات اسی حوالے سے مسلمان کے مسلمان پر جو بنیادی حق ہیں، اسلام کی دعوت کو بڑی آسانی سے کسی کافر، غیر مسلم، عیسائی کے سامنے آپ نے رکھنا ہو تو جو مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اس حدیث کو آپ سنا دیں، آپ نے اسلام کی جو جامع دعوت ہے وہ پہنچا دی، وگرنہ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ دین کافروں تک آپ لوگوں نے پہنچایا ہے، مسلمانوں تک پہنچایا ہے؟ یہ ہم سے سوال ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے بلغوا انی ولو آیہ۔ ہم نے جس شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کی طرف دیکھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، کیونکہ جو پاکیزگی اور تقوی ہے اس کا مرکز دل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تقوی ہا ہونا، تقوی ادھر ہے۔ فرمایا فاختار خیر القلوب برسالتہ وابتعثہ، سب سے پاکیزہ دل جس ہستی کا تھا، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نبی رسول بنا کر کائنات کی طرف بھیج دی۔ اچھا، اس پاکیزگی کی میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرم و حیا تھی، وہ سب سے بڑھ کر جو کنواری شرمیلی لڑکی میں شرم و حیا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں شرم و حیا تھی۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ میری امت کے لیے بہتر سے بہترین احکام آسمان سے نازل ہوں، مشقت ان سے ختم کر دی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تراویح کی نماز پر بڑی رغبت سے جب آنا شروع ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں نکلے۔ کیوں نہیں نکلے؟ فرمایا خشیت ان یفترض علیکم، یا رسول اللہ باہر آئیں، ہمیں نماز پڑھائیں۔ فرمایا نہیں، میں نے باہر نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ فرمایا مجھے ڈر ہے تمہاری رغبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نماز کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دے۔ آپ نے حدیث معراج سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا اللہ تعالیٰ کے قریب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 6 آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو زیادہ ہے، میری امت پر 3 فرض تھی، میری امت وہ نہیں پڑھتی تھی، یہ 50 ہے۔ سل التخفیف، اللہ تعالیٰ سے آپ تخفیف کا سوال کریں کہ اللہ کم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اللہ تعالیٰ نے 45 کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ نیچے ملے، کتنی ہے؟ 45۔ فرمایا چلیں واپس جائیں اللہ کے پاس، ان سے کہیں کم کر دیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے 9 چکر لگائے. کتنے؟ 9. 5 رہ گئے. ہمارے ہاں جو نمازوں میں کوتاہی کرنے والے بے نماز ہیں عادتاً طبعاً وہ کہتے ہیں کہ اللہ دے نبی چکر ایک اور لاندے کام ہی مک جاندہ. یہ اللہ کا تحفہ ہے، ایسا تحفہ ہے. اللہ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اپنے رب کا تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. آج اسی نبی کی امت ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک مال میں، حسن و جمال میں، خوبصورت اولاد میں، بیویوں میں، دنیا کے مشاغل میں، اور ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصرار پر 10ویں مرتبہ بھی گئے تھے. یا اللہ 5 ہیں، 5 میں سے کم کر دیں. فرمایا نہیں، 5 سے میں نے کم نہیں کرنی. ہاں جو 5 پڑھے گا اسے 50 کا اجر و ثواب عطا کرو. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. امت کے لیے یہ نبی بڑے حریص ہیں. ہر وقت نبی علیہ السلام کی یہ فکر رہتی تھی. ایسے ہی مدینہ میں با جماعت نماز فرض ہوئی ہے. اس سے پہلے با جماعت کی فرضیت نہیں تھی. مکہ المکرمہ میں ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے اور وہاں پر نماز پڑھتے، اور اگر جماعت تھی تو وہ نفلی تطوعاً، فرضیت کا حکم نہیں تھا. یہ حکم جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا. 5 نمازوں اور پھر نماز با جماعت کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، مشورے دیے صحابہ کرام نے. جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے، عیسائیوں سے، ایسے ہی مشرکین سے، ہر ایک نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق مشورہ دیا. کسی نے کہا سینگ بجائیں، سینگ. کسی نے کہا ڈھول بجائیں، نوبت، ڈھول کی آواز سنے لوگوں کو پتہ چل جائے. نبی علیہ السلام کو سینگ بجانے کا مشورہ بھی اچھا نہیں لگا، ڈھول بجانے کا مشورہ بھی اچھا نہیں لگا. ایک نے مشورہ دیا گھڑیال بجائیں، اس کی آواز تھوڑی کم کر دیں، گھڑیال بجائیں. گھنٹا جو ہوتا ہے، گھنٹی بڑے سائز کا، وہ بجاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں گرجوں کے اندر گھنٹی کی آواز جو ہے وہ بجائی جاتی ہے، آپ سنتے ہیں. ایک نے مشورہ دیا آگ لگائیں، بہت زیادہ آگ روشن کریں، اس کا دھواں اور تپش اور آگ اور پھر اس کا سایہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیا تحفہ دیا ہے؟ پھر اذان کا تحفہ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات، روئے زمین کے اندر 24 گھنٹوں کے جتنے بھی منٹس ہیں اور ان کے جتنے بھی سیکنڈز ہیں، اس سیکنڈز کے جو نینو سیکنڈز ہیں، اتنی دیر کے لیے بھی پوری روئے زمین پر اذان بند نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ ہر وقت پوری دنیا پر چل رہی ہے. کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے، کہیں عشاء کا وقت ہے، کہیں عشاء ختم ہوئی ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند ہو رہی ہے.
اور اذان دینے والا فرمایا جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن وہ پتا ہے، وہ کنکر ہے، وہ ذرات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے یا اللہ یہ تیری کبریائی کو بلند کرنے والا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ، اذان جب ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں اس کی آواز نہ پڑے۔ مسلمان معاشروں میں سب سے زیادہ مہنگے مکانات اور رہائشیں وہ ہوتی تھیں جو مسجد کے قریب ہو۔ جب یہ امت دنیا پر غالب تھی اس کی ترجیحات وہ کیا تھی کہ گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے کانوں میں جو اذان کی آواز ہے وہ پڑتی رہے۔ اب دیکھیے کہ جن لوگوں کے گھر گرجے کے قریب ہیں وہاں پر جب وہ پڑھتے ہیں اسپیکر میں، بچے ان چیزوں کو بار 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 سن کر یاد کر لیتے ہیں۔ فرمایا اذان ہو جاتی ہے تب یہ واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے جماعت کے لیے مکبر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو مشقت اپنی امت کے لیے پسند کرتے ہی نہیں، اور یہ دین آسانیوں کا دین ہے، یہ فطرت کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے ہر حصے اور ہر نوعیت پر جو آدمی ہے، وہ بیمار ہے، وہ صحت مند ہے، اس کی کیسی بھی ڈیوٹی ہے، وہ کس بھی حال میں ہے، اس کی مکمل رہنمائی کے لیے دنیا میں یہ دین بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اب آئیے اصل مدعا کی طرف، جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا احسان کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو احسان ہے بھائی اچھائی کرنا، کسی برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ ضرورت مند آپ کے پاس آیا اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ وَاتَّبِعْ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ برائی کے بدلے آپ اچھائی کریں، یہ احسان ہے۔ ضرورت مند کی آپ ضرورت کو پورا کریں، یہ بھی احسان ہے۔ اور پھر نیکی کر کے آپ بھول جائیں، یہ بھی احسان ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا قرض لینے کے لیے، آپ کو پتہ یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور آپ دے کے پھر بھول جاتے ہیں، مطالبہ ہی نہیں کرتے، یہ بھی احسان کے اندر شامل ہے۔ لیکن ایک احسان ہے احسان فی العبادہ، یعنی عبادت کے اندر احسان، یہ تو اخلاقی احسان ہے۔ اخلاقی احسان کی مثال کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ باپ کھڑا ہے، بیٹا بیٹھا ہے، باپ آیا فوراً اس نے نشست کو خالی کر دیا ہے، یہ احسان ہے۔ بزرگ ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، اجنبی نہیں، اس نے مذہب نہیں دیکھا، نسل اور رنگت نہیں دیکھی، امیری اور غریبی نہیں دیکھی۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نے اس کو نشست دے دی کہ آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ سفر کرتے ہیں، سفر میں کیا ہوتا ہے کہ بزرگ آدمی کھڑا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی نشستوں پر بیٹھے ہیں، حاملہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور لوگ اپنی نشستوں پر براجمان ہوتے ہیں۔ یہ غیر اخلاقی حرکات ہیں جس کا اسلام کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَأَحْسِنُوا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کو پسند کرتا ہے، اس کے رسول کو پسند کرتا ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہ خوبی ایویں حاصل نہیں ہوتی، ایک طرف مال ہے اور ایک طرف اللہ رسول ہے، وہ اللہ رسول کو پسند کرتا ہے۔ ایک طرف زمینیں باغات ہیں، وہ اللہ رسول کے لیے ہجرت کر کے آتا ہے،
والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے سچے مومن مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ بیوی کی محبت، ماں باپ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن لوگوں نے اللہ رسول کے لیے اپنی بیویوں کی پرواہ نہیں کی اور وہ آ گئے۔ فرمایا پکے سچے مومن ہیں۔ لیکن اس کائنات میں سب سے بڑا کمال وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک ہے میں اللہ کو پسند کروں، اور ایک ہے میرا رب کس کو پسند کرے؟ مجھے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھائی کرتے رہو، احسان کرتے رہو، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب وہ احسان کی میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں کہ آپ برائی کے بدلے اچھائی کرتے ہیں، آپ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ اچھائی کر کے بھول جاتے ہیں، آپ مسلسل کسی ضرورت مند فقیر کا خیال رکھتے ہیں، یہ چیزیں احسان میں شامل ہیں۔ اگر کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایسے لوگوں کو کون پسند کرتا ہے؟ بولیے، اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ آسمان والا بادشاہ پسند کرتا ہے۔ اب مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہیں، یقین جانیے اگر یہ اوصاف انسان اپنے اندر پیدا کر لے، جو اس کا نفس ہے، اس کا روح ہے، وہ پکیزہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 6۔ ان میں سے پہلا حق یہ سیرت کا پیغام ہے، اور فرقہ واریت اتنی موٹی دیواریں ہیں کہ لوگ جس کی بھی داڑھی ہو نا، لوگ اس کو ایسے گھورتے ہیں، یہ کس ماڈل کا مسلمان ہے؟ بریلوی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، کون ہے؟ اس کو ایسے گھورتے ہیں۔ اور بھائی حدیث میں اہل حدیث کا اہل حدیث پر حق، یا سنی کا سنی پر حق، یا شیعہ کا شیعہ پر حق نہیں آیا۔ کس کا حق کس پر آیا ہے؟ مسلمان کا، بولیے، مسلمان کا مسلمان پر۔ جو بندہ اس نقطے کو سمجھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، وگرنہ ہم نے دیکھا ہے جب کوئی انسان دین کو اختیار کرتا ہے، نماز کو اختیار کرتا ہے، تو شیطان کا سب سے پہلا جو حملہ ہے نا، اس کے اندر شدت اور بدخلقی۔ وہ اپنے ماں باپ پر ہی سب سے پہلے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، بھائی میرا ابا بھی مشرک ہے، میری اماں بھی کافر ہے، فلانا مشرک تھے، فلانا کافر۔ جب ملنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ یقین جانیے سفر کے دوران میں شارجہ ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، تو وہاں ایک عیسائی جو ہے وہ پاکستان کا ہی تھا، تو میرا حلیہ دیکھ کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، تعارف کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا جی اچھا، میں نے اپنا تعارف کروایا تو کہ اچھا جی آپ مولوی ہیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہ پادری تھا، یعنی جو بڑا پادری ہوتا ہے نا اس کو یہ فادر کہتے ہیں، تو وہ فادر تھا، جیسے ہمارے ہاں مفتی یا شیخ الحدیث ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہو جا، دنیا و آخرت میں بچ جائے گا۔ اور پھر میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو کہے السلام علیکم۔ کیا کہے؟ السلام علیکم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیے ذرا غور کریں، یہ نہیں السلام علیکہ، کم جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے۔ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟
بھائی تیری، تیرے بچوں کی، تیرے اہل و عیال کی، تیرے مال کی، تیرے گھر کی جو جو چیز تیرے ساتھ جڑی ہے سب پر اللہ کی سلامتی کیوں۔ دنیا کے کسی مذہب میں اس جیسا تعلیم تو بڑی دور کی بات ہے کہ اس جیسی تعلیم تو دور کی بات ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اس جیسا جملہ نہیں ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں السلام علیکم جیسا جملہ نہیں ہے ہی نہیں۔ واللہ العظیم میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں وہ لاجواب ہو گیا۔ میں نے کہا دنیا کیا کہتے ہیں، ہم میں سے بعض عیسائی اسکولوں میں پڑھے ہیں، میں بھی پڑھا ہوں بچپن میں عیسائی اسکول کے اندر، تو ہمیں کیا سکھایا جاتا تھا، ٹیچر جب آنا ہے تو کیسے کھڑا ہونا ہے اور کیا الفاظ کہنے ہیں، گڈ آفٹر نون، ایسے ہی ہے جی، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر، گڈ ایوننگ، یہ کلمات جو ہیں سکھائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کیا کہا ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے جو سلام کہنے میں پہل کرتا ہے، فرمایا اللہ کی رحمتیں اس پر زیادہ نازل ہوتی، وہ دوسرے کا انتظار نہیں کرتا کہ یہ کہے تو پھر سبحان اللہ۔ آداب بتائے ہیں بڑے ہی کمال کے، فرمایا جواب دینے والا کیا کہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مجھ پر اللہ کی سلامتی بھیجنے والے، آپ پر بھی اللہ کی سلام ہو اور اس کی رحمتیں ہوں۔ اور جب کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا جواب دینا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر ایسا دین ہے، فرمایا چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، سواری پر بیٹھا ہے جو چلنے والے ہیں ان پر سلام کرے، جو آنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے پر سلام کرے، اور جو بڑا ہے، بڑا آدمی وہ اگر آیا ہے تو چھوٹا بچہ ہے تو وہ اس کو بھی سلام کرے، یہ نہیں کہ چھوٹے نہیں سلام کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں 18 جگہ پر لے کر آئے، اور اس حدیث میں سے انہوں نے 18 کے قریب مسئلے جو ہیں وہ اخذ کیے۔ وہ حدیث کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر آئے اور اس کا بچہ تھا، اس کا نام تھا ابو عمیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا عمیر، یعنی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیرے طوطے کا کیا حال ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے بڑے مسائل اخذ کیے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چھوٹے سے بچے کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے سلام سے متعلقہ کچھ چیزوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے۔ فرمایا انسان جو ہے وہ صرف واقف کار سے سلام لے گا، جس کو جانتا ہے بس اس سے سلام، اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی کیا ہے، فرمایا کہ انسان سلام کی بجائے گالی دے گا ایک دوسرے کا حال پوچھنے کے لیے۔ آپ دیکھیے دوستوں کو سنا فلاں ایسے ویسے، وہ بھی آگے سے 2-4 اس کو سناتا ہے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ فرمایا مطلب کے ساتھ لوگ سلام لیں گے۔ اچھا ایک یہاں پر یہ چیز بھی ہے، میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بچہ آیا، اس نے ہم سب سے مصافحہ کیا، تو اس کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اپنے باپ سے مصافحہ نہیں کیا۔ باپ بیٹے سے مصافحہ نہیں کرتا، سال ہر سال اپنے بیٹے سے ہاتھ نہیں ملاتا، بیٹا باپ سے
لوگ کیا سمجھتے ہیں سیدھے پیو پوتر بھائی آپ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے، رحمت کی ضرورت نہیں ہے، برکت کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کے حق میں جتنی دعا باپ کی قبول ہوتی ہے اتنی ماں کی بھی نہیں ہوتی۔ یہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ شاید مسئلہ سنیں، کیوں؟ اولاد کے حق میں جو دعا والے الفاظ، دعا کی قبولیت والے الفاظ ہیں، اس میں باپ کے الفاظ ہیں، دعا الوالد۔ تو والد میں عمومی طور پر ہم ماں کو بھی داخل کر لیتے ہیں۔ لوگ گاڑیوں پہ لکھتے ہیں یہ میری ماں کی دعا سے ہے۔ بھائی باپ جو ہے وہ جہنم کا دروغہ ہے کہ باپ کی دعا سے تجھے کچھ نہیں ملا۔ ماں باپ کی دعا، اور پھر ماں باپ میں سے باپ کی دعا۔ کس کی دعا؟ یہی سے بربادی شروع ہوئی ہے کہ ہمارے معاشروں میں سب سے مظلوم جو رشتہ ہے وہ بوڑھے باپ کا ہے۔ انہوں فٹے منہ ہی کوئی نہیں پوچھتا، باہر پہ آتے اندر کوئی نہیں تردا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میرے لیے دعا کریں، میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے، آپ کے والد زندہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں زندہ ہے۔ میں نے کہا ان سے دعا کروائے۔ مجھے کہنے لگا میرے ابو تو نماز نہیں پڑھتے، اور میں نے کہا چلیا تو نماز کی بات کرتا ہے، باپ کافر بھی ہو تو اولاد کے حق میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ جس نے باپ کو چھوڑ کے مولوی یا پیر کو رکھا برباد ہو گیا۔ باپ کو چھوڑ کے اگر مولوی پیر کو رکھا، باپ کو چھوڑ کے مولوی پیر کو کہا کہ ہمارے لیے دعا کر، برباد ہے، جاہل ہے، وہ ناواقف ہے شریعت سے۔ ہمیشہ اپنے حق میں کس کی دعا؟ باپ کی، ماں کی۔ دنیا کے ہر مولوی پیر، ہر مستجاب الدعوات سے بڑھ کر آپ کے حق میں جس کی دعا قبول ہونی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ باپ کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی باپ سے بھی، بلکہ ان سے زیادہ سلام لینی چاہیے۔ السلام علیکم باپ اپنے زبان سے کہے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ دعائیں ماں باپ کے منہ سے نکلتی رہنی چاہیے، خیر و برکات اس کے ساتھ ہیں۔ حضرات اب یہاں دو مسئلے میں اور بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ادھر بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھا دیں، یہ ذرا مجنون ہے، اس کو نہ ذرا بٹھا دیں، ایسے بٹھا دیں، ادھر بیٹھ جاؤ بیٹا۔ بعض لوگ جو ہیں گھر میں گھر خالی ہو نا، گھر خالی ہو تو سلام نہیں لیتے۔ آپ نے گھر میں جانا ہے یا دیکھیں بندہ کوئی نہیں ہے، مسجد میں آنا ہے، گھر میں آنا ہے، او بھائی گھر میں آنا ہے، گھر خالی ہو، مسجد میں آنا ہے، مسجد خالی ہو۔ وَإِذَا دَخَلْتُمُ الْبُيُوتَ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ گھروں میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، مسجد میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ اللہ کی نیک مخلوق جو ہے وہ جواب دیتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، فرشتوں میں اللہ نے گناہ والا عمل رکھا ہی نہیں ہے، اور جس کے حق میں اللہ کے فرشتے دعائیں کریں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح دوسرا مسئلہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، سیدہ عائشہ ام المومنین۔ حضرت عائشہ بہت بڑی عالمہ تھی، بڑی فقیہہ تھی، بڑی مدبرہ تھی۔ یہودی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ، السلام علیکم۔ سیدہ عائشہ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ولعنۃ اللہ وغضبہ۔ اب بات کیا ہوئی کہ وہ اتنا غصے میں آ گئی؟ ہمارے یہاں لوگ کیا نے السلام علیکم، اور بھائی سام کا معنی موت ہلاکت ہے، آپ کی بربادی ہو۔
جب بھی بولنا ہے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام علیکم نہیں، سام کا معنی موت ہوتا ہے۔ تو یہودی نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کی، السلام علیکم۔ سید عائشہ فوراً سمجھ گئی، ان سے برداشت نہ ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام، تمہارے اوپر بھی موت ہو، بربادی ہو، اللہ کا غضب ہو، اس کی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ سے کہا چھوڑ دے، ان کے لیے وعلیکم ہی کافی ہے، بھائی جو تم نے ہمارے متعلق کہا ہے وہی تمہارے اوپر۔ بد دعا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کافر کو بھی بد دعا دی جائے۔ ہمارے ہاں مولوی جب منہ اٹھاتے ہیں یا اللہ کا فلاں دا بیڑا غرق کر دے، ہدایت کے لیے مولوی صاحب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بیڑا غرق دیا دعا مانگتے رہی دیوار وقت۔ بھئی جا کے ان پر محنت کریں، ان کو دعوت دیں، اپنا اخلاق دکھائیں، ان کو کھانے کھلائیں، ان کو لباس دیں، جیسے ہمارے نبی کا اسوہ ہے۔ پھر وہ آپ کو مارے، سر پھوڑ دیں، قتل کر دیں، تو شاید پھر آپ حق رکھتے ہوں بد دعا کا۔ تکلیف بھی کوئی نہیں پہنچی، یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، یہ بھی نبی علیہ السلام کا اسوہ نہیں ہے۔ ان کے لیے ہدایت مانگے۔ جیسے یہ کرونا کی وبا آئی نا، تو کئی کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مسلمانوں کو بچا لے، کافروں کی طرف پھیر دے ان کو۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں کرنا، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو بھی بچا، انسانوں کو بھی بچا، اللہ ان کی بھی خیر کر، پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور آج کرونا کی وبا میں اسلام کے احکام پر صرف مسلمان نہیں، کافر بھی چل رہے ہیں، اور انہوں نے بے بانگے دول کہا ہے کہ ہماری عافیت اور خیر اگر ہے تو اسلام کے احکام کے اندر ہے۔ نقاب مسلمانہ دیاں بیٹیاں لا چھڑے، آج کافراں عورتاں نے پورے جسم نو ٹک لیا تے منہ تے نقاب چاڑ لے، اور یہ آسمان کے رب کا حکم ہے جو اس نے 1400 سال پہلے نازل کیا ہے۔ اب اسی حوالے سے آخری بات ہے، غیر مسلم کو سلام نہیں کہنا۔ غیر مسلم سے مراد ہندو، سکھ، عیسائی، ان کو نہیں کہنا۔ ہاں ملیں، کیا حال چال ہے، ٹھیک ہو، کیف حالک، جیسے عربی میں بھئی آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہو۔ اگر مر جائے تو یہ نہیں کہنا بھئی اللہ جنت دے، یہی کہنا ہے بھئی دکھ ہوا ہے، ایک انسان ہے دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی لواحقین کو صبر جمیل دے، یہ کلمات آپ نے کہنے ہیں۔ اچھا اگر وہ سلام لیں، السلام علیکم، میں گزشتہ دنوں ہاسپٹل میں رہا تو ایک نرس میری والدہ کو انجیکشن لگاتی تھی، جب انجیکشن لگائے تو پڑھے بسم اللہ، میں بڑا خوش ہوا کہ بڑی اللہ والی عورت ہے، بڑی دیندار ہے، دوسری نہیں پڑھتی اور یہ جب بھی لگاتی ہے اونچی آواز سے پڑھتی ہے بسم اللہ۔ لیکن مجھے دھچکا تب لگا کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمان نہیں، یہ عیسائی نرس ہے، اور اسلام کا بہترین جو کلمہ ہے وہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے بسم اللہ۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اگر کوئی عیسائی ملتا ہے، کام کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ حال چال پوچھ سکتے ہیں، لیکن سلام نہیں۔ وہ اگر سلام کہتا ہے تو آپ نے کہنا ہے وعلیکم، کیا کہنا ہے؟ وعلیکم، بس اتنا ہی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، ہمیں اللہ کے فضل سے اپنے مسلمان ہونے پر اس اعتبار سے فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا دین اتنا جامع اور اتنا کامل ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں اور اس کی جو جزیات ہیں وہ دنیا کے کسی اور دین میں موجود نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔